الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیوپار بھی تو سود ہی کی طرح ہے، اور اللہ نے بیوپار حلال کیا ہے اور سود حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کے رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا کام اللہ کی طرف ہے، اور جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سود خوروں کا عبرتناک انجام۔ چونکہ پہلے ان لوگوں کا بیان ہوا جو نیک کار، صدقہ خیرات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حاجت مندوں اور رشتہ داروں کی خبرگیری کرنے والے، ہر حال میں اور ہر وقت دوسروں کے کام آنے والے تھے، تو اب ان کا بیان ہو رہا ہے جو دنیا تو ایک طرف اور چھین لینے والے، ظلم کرنے والے، ناحق اپنے اور پرائیوں کا مال ہضم کر جانے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سود خور لوگ اپنی قبروں سے بروز قیامت اٹھیں گے تو دیوانوں اور پاگلوں، خبطیوں اور بے ہوشوں کی طرح اٹھیں گے۔ مجنون اور دیوانے ہوں گے، کھڑے ہی نہ ہو سکتے ہوں گے۔ من المس کے بعد یوم القیامہ کا لفظ بھی ایک قرات میں ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ لے اب ہتھیار تھام لے اور اپنے رب سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جا۔ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ ہم جب ایک سرخ رنگ نہر پر پہنچے جس کا پانی مثل خون کے سرخ تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں، وہ بمشکل تمام کنارے پر آتے ہیں، لیکن کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتار دیتا ہے، وہ پھر بھاگتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ سود خوروں کا گروہ ہے۔ یہ وبال ان پر اس باعث ہے کہ یہ کہتے تھے کہ تجارت بھی مثل سود خوری کے ہے۔ یہ اعتراض ان کا شریعت پر اور احکام الہی پر تھا، اور اس سے وہ سود کو مثل بیع کے یعنی خرید و فروخت کے حلال جانتے تھے۔ یہ یاد رہے کہ سود کا قیاس بیع پر نہیں، اس لیے کہ مشرکین تو سرے سے بیع کی مشروعیت کے بھی قائل نہ تھے، اور اس لیے بھی کہ اگر یہ قیاس ہوتا تو یوں کہتے کہ سود مثل بیع کے ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، پھر کیا وجہ کہ ایک کو حلال کہا جائے اور دوسری کو حرام بتلایا جائے؟ پھر انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ یہ حلت و حرمت اللہ کے حکم کی بنا پر ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جملہ بھی کافروں کا قول ہی ہو۔ تو اس میں لطافت کے ساتھ ایک جواب بھی ہو گیا کہ باوجود اس بات کے علم کے کہ ایک کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، دوسرے کو حلال بتایا ہے، پھر اعتراض کیسا؟ علیم و حکیم اللہ کے احکام پر تعاقب کرنے والے تم کون؟ اللہ سے باز پرس کرنے کی کس کی ہستی ہے؟ تمام کاموں کی اصلیت کا عالم تو وہی اللہ ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ بندوں کو حقیقی نفع کس چیز میں اور فی الواقع نقصان کس چیز میں ہے، تو وہ نفع والی چیزیں حلال کرتے ہیں اور نقصان رسا چیزیں اپنے بندوں پر حرام ٹھہراتے ہیں۔ کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے پر اتنی مہربان نہ ہوگی جتنے اللہ اپنے بندوں پر ہیں۔ وہ روکتے ہیں تو مصلحت سے اور حکم دیتے ہیں تو مصلحت سے۔ اپنے رب کی نصیحت سن کر جو باز آ جائے اس کے اگلے کیے کرائے تمام گناہ معاف ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا عفا اللہ عما سلف، اور جیسا کہ رسول اللہ نے فتح مکہ والے دن فرمایا تھا جاہلیت کے تمام سود میرے ان دونوں قدموں تلے برباد ہیں۔ سب سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس کا سود ہے۔ پس جاہلیت میں جو سود لے چکے تھے ان کے لوٹانے کا حکم نہیں ہوا۔ سود کی حرمت اور اس کی مختلف شکلیں۔ پھر فرمایا کہ اب جب کہ حرمت کا مسئلہ اس کے کانوں میں پڑ چکا، پھر بھی سود لے تو وہ سزا کا سزاوار ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے فرمایا
جو مخابرہ کو اب بھی نہ چھوڑے وہ اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مخابرہ اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کی زمین میں کھیتی بوئے اور یہ ٹھہرائے کہ اس زمین کے اس ٹکڑے سے جتنا نکلے وہ میرا باقی تیرا، اور مزابنہ اسے کہتے ہیں کہ درخت میں جو کھجوریں ہیں وہ میری اور میں اس کے بدلے اپنے پاس سے تجھے اتنی کھجوریں تیار دیتا ہوں، اور محاقلہ کہتے ہیں اسے کہ کھیت میں جو اناج بالوں میں ہے اسے اپنے پاس سے کچھ اناج دے کر خریدنا۔ ان تمام صورتوں کو شریعت نے حرام قرار دیا تاکہ سود کی جڑیں کٹ جائیں، اس لیے کہ ان صورتوں میں صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکتا، پس بعض علماء نے اس کی کچھ علت نکالی، بعض نے کچھ۔ ایک جماعت نے اپنی علت پر قیاس کر کے ان تمام کاروبار سے روکا جس میں یہ علت پائی جاتی تھی، دوسری جماعت نے دوسری علت کی بنا پر۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ ذرا مشکل ہے، یہاں تک کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 مسئلے افسوس کے پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئے: دادا کی میراث کا، کلالہ کا اور سود کی صورتوں کا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ جس چیز میں سود یا حرام کا شائبہ ہو اس سے بچنا، یعنی بعض کاروبار کی ان صورتوں کا جن میں سود کا شائبہ ہے، پھر جو وسائل ان تک لے جانے والے ہیں، جب یہ حرام تو وہ بھی حرام ہی ٹھہریں گے، جیسے کہ وہ چیز واجب ہو جاتی ہے جس کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہوتا ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس طرح حلال ظاہر ہے اسی طرح حرام بھی ظاہر ہے، لیکن کچھ کام درمیانی شبے والے ہیں۔ ان شبہات والے کاموں سے بچنے والے نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور ان مشتبہ یعنی شبہ والی چیزوں میں پڑنے والا حرام میں پڑنے والا ہے۔ جس طرح کوئی چرواہا جو کسی کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانور چراتا ہو، ممکن ہے کہ کوئی جانور اس چراگاہ میں بھی منہ مار لے۔ سنن میں حدیث ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ اور اسے لے لے جو شک شبہ سے پاک ہو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، طبیعت میں تردد ہو اور اس پر لوگوں کا واقف ہو جانا برا لگتا ہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سود کی حرمت سب سے آخر میں نازل ہوئی، سود کا گناہ اور اسباب سودی کاروبار۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ سود کے 73 گناہ ہیں، جن میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ سب سے بڑا سود مسلمان کی حد کی عزت کرنا ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے، فرماتے ہیں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کیا سب کے سب؟ فرمایا جو نہ کھائے گا اسے بھی غبار تو پہنچے گا۔ پس غبار سے بچنے کے لیے ان اسباب کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہیے جو ان حرام کاموں کی طرف پہنچانے والے ہوں۔ مسند احمد میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیت حرمت سود میں نازل ہوئی تو نبی نے مسجد میں آ کر اس کی تلاوت کی اور شراب کے کاروبار اور شراب کی تجارت کو حرام قرار دے دیا۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح شراب اور اس کی ہر طرح کی خرید و فروخت وغیرہ وہ وسائل جو اس تک پہنچانے والے ہوں سب رسول اللہ نے حرام کیے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کی اس لیے کہ جب ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے حیلہ سازی کر کے چربی کو پگھلا کر بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ غرض دھوکہ بازی اور حیلہ سازی کر کے حرام کو حلال بنانے کی کوشش بھی حرام ہے اور موجب لعنت ہے۔ اسی طرح پہلے وہ بھی بیان ہو چکی ہے جس میں ہے کہ جو شخص دوسرے کی 3 طلاقوں والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ اگلے خاوند کے لیے وہ حلال ہو جائے، اس پر اور اس خاوند پر دونوں پر اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی لعنت ہے۔ آیت حتی تنکح زوجا غیرہ کی تفسیر میں دیکھ لیجئے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، گواہی دینے والے پر، گواہ بننے والوں پر، لکھنے والے پر، سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کاتب یعنی سود کا معاملہ لکھنے والا اور شاہد یعنی اس پر گواہ بننے والا، ان کو کیا ضرورت پڑی جو خواہ مخواہ اللہ کی لعنت اپنے اوپر لے۔ مراد یہ ہے کہ ظاہر عقد شرعی کی صورت میں لا کر حیلہ کر کے اس سود کو لکھتے پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ملعون ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان حیلوں حوالوں کے رد میں ایک مستقل کتاب ابطال التحلیل لکھی ہے جو اس موضوع پر بہترین کتاب ہے۔
اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان سے خوش ہو، آمین۔